بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ WHD سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر احمد رضا۔ آج کی لیکچر میں آج ہمارا آن ڈیمانڈ لیکچر ہے، اور آن ڈیمانڈ لیکچر کے اندر ہمارا ٹاپک ہے جی آفاق سن سیریز نیو کورس اردو۔ آفاق اردو کی جو ہے وہ 7ویں کتاب، سبق نمبر 16 اور صفحہ نمبر ہمارا بن رہا ہے جی صفحہ نمبر 89، پیج نمبر 89۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کچھ جو ہے نا وہ اہم معلومات آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ پہلی جو ہے نا وہ اہم اطلاع یہ ہے، پہلے اہم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ٹیچنگ کو انہینس کرنا چاہتے ہیں تو اسی جو ہے وہ چینل کے اوپر ٹیچرز ٹریننگ سیشن بائی پروفیسر احمد رضا موجود ہیں، ان کو لازمی طور پر جو ہے نا وہ آپ سنیں، تاکہ آپ جو ہے وہ ایکٹیویٹی بیس لرننگ، کریٹیویٹی بیس لرننگ اور انکوائری بیس لرننگ کو جان سکیں۔ اس کے بعد جو ہے نا جو سب سے اہم اور ضروری چیز ہے، یاد رکھ لیں اس کے اندر، وہ جو بہت اہم اور بہت ضروری چیز ہے اس کے اندر، وہ آپ یاد رکھ لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو آپ کو یہ بتا دوں، کہ انگلش کے اردو کے علاوہ انگلش، سائنسز، کمپیوٹر کے لیکچر بھی اسی چینل پر دستیاب ہیں، اور اگر آپ کو کوئی جو ہے نا وہ خود سے لیکچر چاہیے ہو تو آپ اس حوالے سے بھی جو ہے نا وہ آپ ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارا تعلیم و تربیت کے واٹس ایپ گروپ کا لنک موجود ہے۔ اس لنک کو آپ نے پہلے جو ہے نا وہ جب آپ لنک پہ کلک کریں گے تو پہلے آپ اس کو اوپن کریں گے جو ہے وہ کروم کے اندر۔ کروم کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جب آپ اس کو جوائن کے بٹن پہ کلک کریں گے تو وہ آپ سے پھر جو ہے نا وہ اجازت مانگے گا، تو پھر آپ نے واٹس ایپ میں یا واٹس ایپ بزنس میں یا جی بی واٹس ایپ میں اس کو اوپن کرنا ہے، جو بھی آپ کے جو ہے نا وہ موبائل میں موجود ہو۔ اس کے بعد پھر آپ نے جوائن کا بٹن پریس کرنا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ دوسری چیز جو ضروری آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ اسی کے ساتھ کہ جو ہے وہ چینل کے اباؤٹ میں چلے جائیں تو وہاں likey.com کے بعد میرا موبائل نمبر موجود ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ صرف واٹس ایپ کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی انفارمیشن جو ہے یا جو آپ ضروری مشورہ یا کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ کرنا چاہیں یا پرسنلی جو ہے نا وہ اٹیچ ہونا چاہیں تو وہاں سے آپ اٹیچ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف واٹس ایپ کے ذریعے سے ہی جو ہے نا وہ آنسر ملے گا، چونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اور پاکستان سے باہر تو پھر ذرا کالز کا جو ہے نا وہ پرسنلی ہی ایشو ہو جاتا ہے، چونکہ وہاں پہ ڈیوٹی بہت ٹف ہوتی ہے، اور وہاں پاکستان کی نسبت جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے وہ ٹائمنگ اور ڈیوٹی درکار ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی جو ہے نا میں اب آپ کو بتا دوں کہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کسی جو ہے وہ اب اسکول کے اندر ہی جو ہے نا وہ ٹیچ کر رہا ہوں، یا شاید میرا اپنا اسکول ہے۔ نہیں، میں اب یونیورسٹی لیول پہ پڑھا رہا ہوں، اور میرے پاس جو ہے نا وہ انگلش ہوتی ہے گریجویشن کی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ انگلش ہوتی ہے MA کی، جو ہے نا وہ تھورولی جو ہے نا وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں پروز کے اندر اور پوئٹری کے اندر جو ہے وہ، تو کلاسیکل پوئٹری اور کلاسیکل پروز جو ہے نا وہ پڑھانے میں ملکہ حاصل ہے جی، یعنی محنت کی ہوئی ہے۔ یہ جو کام میں نے شروع کیا تھا یہ زمانہ طالب علمی کے اندر ہی، جب میں جو ہے نا وہ اسکول ٹیچنگ بھی ساتھ ساتھ کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ، تو یہ اس دور کی کچھ چیزیں تھیں۔ تو اب چونکہ میرے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی آلموسٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑی کھیپ جو ہے نا میں اس معاشرے کو دے چکا ہوں، تو ان کی جو ہے وہ سہولت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ، چونکہ ان کے جو کوسچنز ہوتے تھے اس کو کرنے کے لیے شروع کیا تھا، تو پھر میں نے اس کو جو ہے نا وہ اس پروجیکٹ کو جو ہے نا نیشنل لیول تک اور اب تو انٹرنیشنل لیول تک چلا گیا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پاکستانی قوم کی جو ہے نا وہ انقلابی سطح پر اور تبدیلی کی جو ہے نا اچھی اور بہترین تبدیلی کی سطح پر تیاری کرنا اور کروانا مقصود ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ انہینس کیا گیا، لیکن آپ لوگوں کی اتنی محبتیں ملیں، اتنی چاہتیں، اتنا خلوص ملا کہ الحمدللہ جو ہے نا وہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ 3.25 لاکھ 3.5 لاکھ ویورز تک پہنچ چکا ہے، اور ہمارا جو ہے نا وہ اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ 10,000 سبسکرائبرز کا ہے، وہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں نے ہی پورا کرنا ہے۔ تو چونکہ یہی باقی جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہوگی تو وہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ چلیے اب ٹاپک کو شروع کرتے ہیں جی۔ سبق نمبر 16 ہے آفاق اردو کی 7ویں کتاب کے نیو کورس کا پرانی موٹر
جن لوگوں نے ابھی جو ہے نا وہ چینل جوائن کیا اور اس لیکچر سے استفادہ کرتے ہوئے چینل تک پہنچے ہیں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن آل پریس کریں، تاکہ اس دنیا کے اندر، اس جو ہے نا وہ بڑی دنیا کے اندر، اس بھری دنیا کے اندر، 7 ارب کی آبادی کے اندر آپ کو مجھ تک اور مجھے آپ تک پہنچنے میں اور ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں چندہ جو ہے نا وہ وقت ضائع نہ ہو، زیادہ دیری نہ لگے، اور آپ کے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ارد گرد جو ہے وہ 2 لوگوں کو بتائیں گے بھی، اور اگر 5 لوگوں کو بتا دیں تو دی بیسٹ ہو جائے گا کہ یہ چینل جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا پروڈکٹ مہیا کرتا ہے، اور اس طرح پرائیویٹ ٹیچرز کی اور ایون کے اسکول ٹیچرز کی جو ہے نا وہ مدد کرتا ہے، کیونکہ جو ہے نا یہ سلیبس آپ نہیں بھی پڑھا رہے تو ٹیچرز ٹریننگ سیشنز جو ہے نا وہ آپ کے، اور میری ہر لیکچر کے اندر کوئی نہ کوئی، ہر ویڈیو، ایون ہر ولاگ کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے نا ٹیچرز کے لیے پیغام چھپا ہوتا ہے، جو آپ ڈیکوڈ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آپ کی زندگی اور آپ کی ٹیچنگ کو جو ہے وہ 4 چاند لگ جائیں گے۔ پرانی موٹر، سبق نمبر 16، مقاصد جی۔ اس نظم کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات، یہ میں بڑی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ طلبہ جو ہے والا ہوتا ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے، اور یہ کتابی غلطی ہے، کمپوزنگ کی غلطی ہے۔ اس کے اندر طلباء و طالبات دونوں آتے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح طالبات کو بھی ساتھ لکھنا ہو تو پھر طلباء لکھتے ہیں الف کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حمزہ جو ہے وہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں کہ وہ مزاح یا نظم کو پڑھ کر اس کا مفہوم سمجھ سکیں۔ مزاح اردو ادب کے اندر بھی اور انگریزی ادب کے اندر بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور جو ہے نا وہ مزاح کے اندر بھی جو ہے نا وہ ورائٹی ہے، لیکن چونکہ یہ 7ویں کلاس ہے تو اس وجہ سے یہاں پر اتنا زیادہ جو ہے وہ بتانے کی یا اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی طور پر بچوں کو یہاں پہ بیسکس کا جو ہے نا وہ بتانا ضروری ہوتا ہے۔ سن کر اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں مخاطب کے پوشیدہ مدعا کے اہم نکات سمجھ سکیں، یعنی مخاطب کے اہم اور پوشیدہ مدعا کے اہم نکات کو سمجھ سکیں۔ بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ علم اور تجربے کی روشنی میں، یعنی ان کو 7 سال کنزیکٹیولی آپ کے پاس پڑھتے ہوئے ہو گئے ہیں، تو اب وہ ان کے جو ہے وہ اتنی گرومنگ ہو جانی چاہیے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی کوسچن جو ہے نا وہ کیا جائے یا ان کے سامنے کوئی بات کی جائے، مخاطب جو ہے یعنی بات کرنے والے کے پوشیدہ مدعا کو، اس کی بات کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو وہ جان سکیں اور ان کو وہ پڑھ سکیں یا پرکھ سکیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ عبارت کو روانی، زیر و بم اور درست لہجے، زیر و بم کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا ایفیشنسی کے ساتھ، اور درست لہجے کا مطلب ہے فلوئنسی کے ساتھ، جو ہے نا وہ پرفیکٹ پروننسیشن کے ساتھ، اور شدت اور رفتار کا مطلب ہے فلوئنسی کے ساتھ۔ میں دوبارہ اس کو درست کروا دوں، زیر و بم کا مطلب ہے ایفیشنسی کے ساتھ، درست لہجے کا مطلب ہے کہ جو ہے نا پرفیکٹ پروننسیشن کے ساتھ، اور شدت اور رفتار کا مطلب ہے فلوئنسی کے ساتھ، مسلسل پڑھ سکیں، غیر رسمی خطوط کو لکھ سکیں، یعنی انفارمل جو لیٹرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں جان سکیں۔ یہ انگلش کا ایک بہت عام جو ہے وہ رکن ہے، یا آپ ایک بہت عام ٹاپک ہے، اور انگلش میں اس کی بہت زیادہ جو ہے نا ضرورت ہوتی ہے۔ اردو کے اندر ہمارے ہاں اتنا زیادہ جو ہے وہ یہ استعمال نہیں ہوتا، اور اب موجودہ دور کے اندر یہ دونوں طرف جو ہے وہ انفارمل لیٹرز کی جگہ پہ انفارمل ای میلز کا جو ہے نا وہ دور آ چکا ہے، لیکن بچوں کو اس سے بھی آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ ان کے جو ہے نا وہ معاملات بہتر ہو سکیں، اور انہیں کلاسیکل اردو اور پرانی جو ہسٹری ہے ان کے بارے میں بھی جان سکیں۔ اور خط ہمارے یہاں اردو میں تو خاص طور پہ اس کو آدھی ملاقات جو ہے نا وہ گردانا گیا ہے، اور اس کو آدھی ملاقات کہتے آئے ہیں لوگ، اور اردو دان اور جو ہے وہ اردو کو جاننے والے، اور اردو کو پڑھانے والے، اردو کو سمجھنے والے، اور اردو کو لکھنے اور لکھوانے والے۔ آگے ہے جی، سابقے اور لاحقے کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ بنانا سیکھ سکیں۔ اچھا، اس کی یہ سابقہ ہو جائے گا تو واحد ہو جائے گا، لاحقہ ہو جائے گا تو واحد ہو جائے گا، جمع کریں گے تو سابقے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سابقہ اور لاحقہ جو انگلش میں نے آپ کو جو ہے نا پڑھایا تھا نا، سفکس اور پریفکسز، ٹھیک ہے، جو یہ ساری کا سارا جو ٹاپک ہے وہ ہم اردو میں اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سفکس اور پریفکس، واٹ آر دا سفکس اینڈ واٹ آر دا پریفکسز، اور اردو میں ان کو کہیں گے کہ سابقہ کیا ہوتا ہے اور لاحقہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کو بنانا سیکھ سکیں، اپنے مسائل کے حوالے سے خطوط میں اظہار کر سکیں۔ یہ خطوط کون سے ہوتے ہیں؟ جو آپ اخبار کے ایڈیٹر کے نام خطوط لکھتے ہوتے ہیں نا، خطوط بنام مدیر یا مدیر اعلیٰ، ایڈیٹر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مدیر کہتے ہیں۔ وہ جو لکھتے ہوتے ہیں ان کو آپ یہاں پہ ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ بیان کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
اور اس میں اگر وہ ان کو اچھے طریقے سے آ جائے تو اس سے ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ بچے کے لیے بہت زیادہ اس کی گرومنگ ہے. اور بنیادی طور پہ جب بھی جو ہے نا بچوں کی چیکنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں کہ سبق کو پڑھانے کے بعد ان کے اندر یہ جو ہے نا وہ چیزیں آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. اس کے بعد چلتے ہیں جی. اہم الفاظ ہیں جی: عجب، بدبختی، کلیل، مردار، ندامت، لغزش اور بخیل. بخیل اور بخیل جو ہے نا دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے. ویسے بخیل ہے. عجب کا مطلب ہوتا ہے عجیب، بدبختی کا مطلب ہوتا ہے برے بخت والا، کلیل کا معنی ہوتا ہے کم مقدار میں، مردار کا معنی ہوتا ہے مردہ، ندامت کا مطلب ہوتا ہے کہ غلطی کا احساس ہونا، لغزش کا مطلب ہے غلطی، بخیل کا مطلب ہے کنجوس. پڑھنے سے پہلے آپ اپنے اسکول کس سواری پر جاتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بچوں کو جو ہے نا مزاح پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا اسکول جاتے ہوئے اگر آپ نے کوئی پرانی گاڑی دیکھی ہے تو اس کا حلیہ ساتھیوں کو بتائیں. اس کو آپ کریٹیوٹی کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں چونکہ 7th کلاس ہے، اور انکوائری کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کریٹیوٹی کے طور پہ کریں. انٹرنیٹ سے کسی پرانی چلنے والی کار کو یا جو ہے نا وہ اس کا لے کے اس کی آپ ایک پرنٹ نکلوائیں اور اس پرنٹ کو آپ جو ہے نا وہ کلاس میں بچوں کو دیں تو جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوگا. اب تھوڑا سا جو ہے نا وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں پڑھانے سے پہلے کہ ایک تشریح کے والے سے کچھ پوائنٹس میں آپ کو بیان کر دوں. ایک تو نظم ہے. نظم کے اندر یاد رکھ لیں ایک ہی موضوع ہوتا ہے. پوری نظم جو ہے وہ کسی ایک موضوع کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نظم کے اندر جو ہے نا وہ آپ خاص طور پہ جو ہے نا ایک ہی موضوع رکھیں گے. دوسرا، تشریح کرتے وقت جو ہے نا سب سے پہلے تو تشریح کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. تشریح کے اندر سب سے پہلے آپ مفہوم لکھوائیں گے. مفہوم یہ ہوتا ہے کہ شعر پورے کو توڑ کر دو جملوں کی صورت میں لکھ دینا. دونوں مصروں کو توڑ کر دونوں جملوں کی صورت میں لکھ دینا مفہوم کہلاتا ہے. اس کے بعد آپ حل لغت آپ لکھوائیں گے. حل لغت کے اندر آپ مشکل الفاظ کے معنی لکھوائیں گے. اس کے بعد تشریح سے پہلے آپ شاعر کا مناسب سا تعارف دیں گے. وہ آپ نیٹ سے ڈھونڈ لیں یا سید ضمیر جعفری کا تعارف جو ہے نا وہ آپ کو انٹر کی کتابوں کے اندر جو ہے نا وہ مل جاتا ہے، وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی کتابوں کے اندر. اور نہیں تو اس پر میں الگ سے ولاگ بنا دوں گا یا الگ سے ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کو بنا دوں گا، تو آپ اس کو جو ہے وہ کر لیجئے گا. اب آتے ہیں جو ہے وہ تیسرے پوائنٹ کی طرف. اس کے بعد آپ لکھیں گے تشریح. اور تشریح کم از کم بھی جو ہے نا وہ 7th کلاس کی ایک پیج پر ہونی چاہیے. یہاں سے بچوں کو عادت ڈالیں گے تو وہ 9th 10th کی تشریح جو ہے وہ کم از کم 2 صفحات کی کر پائیں گے. اب تشریح کے اندر جو ہے نا وہ جب آپ اس کو پھیلا کر لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر کچھ موضوع اور کچھ مفاہیم آپ اپنے پاس سے ڈلوائیں گے اور اس کے جو ہے نا وہ پھر بہترین ہو جائے گا. تو یہ ہے مناسب سا طریقہ کار. جو ہے نا وہ ٹوٹل کتنے سٹیپ بنتے ہیں میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے نا وہ مصنف کا نام آئے گا اور اس کے بعد صنف آئے گی، یعنی نظم ہے یا غزل ہے تو غزل کا آپ لکھیں گے، اور نظم ہے تو اس میں نظم لکھ دیں گے. صنف کے اندر صنف اردو بھی لکھوا سکتے ہیں، خالی صنف بھی لکھوا سکتے ہیں. اس کے بعد آ جائے گا جی مفہوم آ جائے گا. مفہوم کے اندر آپ وہ شعر جو ہے وہ توڑ کر جملوں کی صورت میں لکھ دیں گے. اس کے بعد جو ہے نا حل لغت آ جائے گا، اس کے اندر الفاظ معنی آپ لکھ دیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ تشریح کا جو ہے نا وہ چھٹی آپ کی جو ٹیگ ہے، یہ چھٹا آپ کا جو ہے وہ تشریح کا ہے. اس کے اندر آپ تشریح کا دے کر تو اس کے بعد اس کو لکھوائیں گے اور اس کے اندر ملتے جلتے اشعار بھی آپ جو ہے وہ لازمی لکھوائیں گے. چلیے اب میں شروع کرتا ہوں جی. عجیب ایک بار سا مردار پہیوں نے اٹھایا ہے. بار کہتے ہیں جی بوجھ. عجیب، اب اس کا مفہوم پہلے نوٹ کر لیجئے. عجیب ایک بار سا مردار بوجھ سا جو ہے نا وہ مرا ہوا جسم جو ہے وہ پہیوں نے اٹھایا ہے. اسے انسان کی بدبختی نے جانے کب بنایا ہے. انسان کی برے بخت نے اس کو کب بنایا ہے. یوں آپ پہلے مفہوم لکھوائیں گے، پھر حل لغت لکھوائیں گے. اب تشریح کی طرف آتے ہیں. شاعر جو ہے وہ تشریح طلب پیرا کے اندر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو ہے نا موٹر اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ اب تو اس کے بارے میں ایک بوجھ کا سا گما ہوتا ہے، ایک جو ہے نا وہ مردار کا مری ہوئی چیز کا سا گما ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک غلط جو ہے
وہ غلطی کا سا گما ہوتا ہے کہ اتنی پرانی موٹر کار ہے تو اب اس کو جو ہے نا وہ ہمیں بیچ دینا چاہیے، یا جو ہے نا وہ اس کو کباڑ میں ہونا چاہیے تھا، جو کہ اب بھی جو ہے نا وہ پہیوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اور پہیوں نے اس بار اور اس مردار کو جو ہے نا وہ اٹھایا ہو۔ یہ نمونے کی تشریح ہے، آپ تشریح لکھوا کر جو ہے نا مجھے تعلیم و تربیت کے واٹس ایپ گروپ میں اس کی پکچر بھیج کر تو اس کی تصحیح بھی کروا سکتے ہیں۔ اسے انسان کی بدبختی نے جانے کب بنایا ہے، انسان نے اس کو جو ہے وہ، یعنی کہ یہاں پر شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب انسان نے اس کو بنایا تھا تو تب تو اس کا بخت بڑے عروج پر ہوگا نا، وہ یہ خوبصورت نئی کار تھی، مگر اب جو ہے نا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہ کار جو ہے وہ اتنی پرانی ہو چکی ہے، یہ کار اتنی جو ہے نا وہ خطرناک ہو چکی ہے، اس کے جو ہے نا مطلب ہے کہ رنگ اتر چکا ہے، اس کے جو ہے نا شیشے جو ہے ان کے اوپر خراشیں آ چکی ہیں، اس کی باڈی کے اوپر جو ہے نا مختلف قسم کے ڈینٹس پڑ چکے ہیں، اس کے باڈی کے اوپر مختلف قسم کے جو ہے نا وہ دھبے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بمپر جو ہے نا وہ ڈھیلے ہوئے پڑے ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر، نہ ماڈل ہے، نہ باڈی ہے، نہ پایا ہے، نہ سایہ ہے، پرندہ ہے جسے کوئی شکاری مار لایا ہے۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا وہ پھر پہلے اس کا جو ہے نا اب یہ دوسرا مصرع ہے، اور یہ دوسرا شعر شروع ہو رہا ہے، تو پہلے اس کا مفہوم کرتے ہیں جی، اب اس کو توڑتے ہیں نا، کہ اس کار کا نہ ہی ماڈل ہے، اس کار کی نہ ہی باڈی ہے، اس کار کا نہ ہی پایا ہے، اور اس کار کا نہ ہی سایہ ہے، یعنی کہ مطلب بہت پرانی ہو چکا ہے سارا کچھ، اور پرندہ ہے جسے کوئی شکاری مار لایا ہے۔ شکاری جب کسی پرندے کا شکار کرتا ہے تو وہ نیچے آ کر گر جاتا ہے تو وہ ادموئی مردار کی سی حالت میں سے ہوتا ہے، یا وہ اپنی روح جو ہے نا اس میں سے نکل چکی ہوتی ہے، مردہ سا ہوا پڑا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ مر چکا ہوتا ہے، تو وہ اس کو جیسے وہ لے کے آتا ہے، بالکل یہ ایسے ہی ہے۔ اب ہم تشریح کی طرف اس کے آتے ہیں کہ شاعر ہمیں تشریح طلب پیراگراف کے اندر یہ بتانا چاہتا ہے، یہ جملہ لازمی لکھوانا ہے تاکہ جو ہے نا وہ بچوں کو ایک دفعہ یہاں سے بیٹھ جائے، پھر 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر بھی وہ اسی کو جو ہے نا وہ لے کر جو ہے وہ چلتے رہیں گے، اور ان غائبانہ طور پر ان کی تشریح جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ اچھا جی، اہل لغت کروانے کے بعد آپ جو ہے نا وہ اب تشریح شروع کروائیں گے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کا ماڈل بہت پرانا ہے، اس کی باڈی بہت پرانی ہے، اس کا پایا جو ہے وہ یعنی اس کے جو بمپرز ہیں یا جو اس کے جو ٹائرز ہیں، ٹائروں کے اوپر جو مڈ گارڈ ہوتے ہیں جو مٹی کو گاڑی سے لگنے سے جو ہے نا بچاتے ہیں، جس سے زنگ وغیرہ لگتا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے، نہ سایہ ہے اور نہ ہی اس کا سایہ ہے۔ پرندہ ہے جسے کوئی شکاری مار لایا ہے، اور یہ کوئی شاید ایسا پرندہ ہے جس کو کوئی شکاری جو ہے نا وہ مار کر تو لے آیا ہے، جس کو کوئی شکاری جو ہے نا وہ اٹھا کر لے آیا ہے، کہیں اس نے جو ہے نا وہ چلایا ہے تیر یا گولی یا بندوق جو ہے وہ چلائی ہے اور یہ گرا پڑا ہے اور وہ اس کو اٹھا کے لایا ہے۔ تو آپ اگر غور کریں، اگر بڑے جو ہے نا وہ جیسے بکری وغیرہ یا رینڈیئر وغیرہ کے جو شکار ہوتا ہے یا بڑا، تو اس کو پھر جب وہ اکٹھے وہ گھوڑوں کے پیچھے نا وہ کھینچ کر جو ہے وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، یعنی جو ہے نا وہ باندھ کر گھسیٹ کر لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تو بالکل ایسی اس صورتحال کو جو ہے نا وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ شکاری نے بھی پرندے جو ہے نا وہ سارے اکٹھے ایک رسی کے ساتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس نے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، نال کے ساتھ لٹکا کے یا ایک تھیلے کے اندر ڈال کے، تو وہ جیسے مطلب ہے کہ جو ہے نا ایک بوجھ کی صورت میں لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مراد ہے یہاں پر توانائی۔ اگلے شعر کو جو ہے نا بیان کر رہا ہوں جی، توانائی قلیل اس کی تو بینائی بخیل اس کی، کہ اس کو مدتوں سے کھا چکی عمر طویل اس کی۔ اچھا یہاں پر تھوڑا سا غور کیجئے، پہلے ہم اس کا مفہوم میں لکھوا دوں کہ اب تو اس کی جو ہے نا وہ اندر جو انجر بنجر ہل چکا ہے، تو اس کی جو توانائی ہے، یعنی اس کا ہمیں پیٹرول وغیرہ بھی ہم لگاتے ہیں، تو اس کی مراد یہاں پہ یہ ہے کہ عموماً جو ایوریج ہوتی ہے، فار ایگزامپل میری گاڑی جو ایوریج دیتی ہے وہ 22-23 کلومیٹر ہے 1 لیٹر کے اندر۔ پرانی کٹارہ جتنی ہوتی جاتی ہے، جب اس کو جو ہے نا وہ نہیں کرتے ہوتے ہیں تو ایون وہ 12-13 تک جو ہے وہ چلی جاتی ہے، یا اگر 16-17 کلومیٹر آپ کی گاڑی کر رہی ہے تو اس کی پراپر ٹیوننگ نہ ہو اور وہ پرانی کھٹارہ ہو جائے تو 12-13 تک آ جاتی ہے، 14-15 تک آ جاتی ہے۔ سیم یہ یہاں پر بات جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے، اس کو ہم نے تشریح کے اندر کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ لکھیں گے کہ وہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ پیٹرول بہت زیادہ کھاتی ہے یا موبل آئل یا ڈیزل بہت زیادہ کھاتی ہے، لیکن توانائی کم دیتی ہے۔
یعنی کم مارک کرتی ہے، مائلیج اس کی کم ہوتی ہے، تو بینائی بخیل اس کی، اور اس کی جو ہیڈ لائٹس ہیں وہ ان کے اندر اتنے جالے پڑ چکے ہیں، یا وہ اندر سے اتنی جو ہے وہ چندرا گئی ہیں کہ ان کے جو ہے نا وہ اس کے اوپر اتنا کچھ جو ہے وہ آگے گند من سا لگ گیا ہے کہ جب آن ہوتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ لائٹس آن بھی ہیں کہ نہیں، کہ اس کو مدتوں سے کھا چکی عمر طویل اس کی، جتنی لمبی اس کی عمر ہو چکی ہے اتنا ہی اس کا، جتنی لمبی اس کی عمر ہو چکی ہے، جتنی لمبی اس کی عمر ہو چکی ہے اتنا زیادہ ہی اس کا جو ہے نا یہ صورتحال ہے کہ اس کی جو ہے وہ طویل عمری کی وجہ سے بھی اب یہ آلموسٹ ناکارہ ہو چکی ہے، یہ کام میں نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے حل المشکلات لکھوانے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کی تشریح شروع کرائیں گے۔ تشریح کے اندر توانائی قلیل کا میں نے آپ کو مفہوم کے اندر بتا دیا ہے کہ یہ بہت زیادہ پیٹرول کھاتی ہے، مراد یہ ہے کہ اس کی مائلیج بہت کم ہے، اور اس کی بنائی، اس کی جو ہیڈ لائٹس ہیں ان کی یا بیک لائٹس ہیں ان کو جو ہے نا وہ پتہ ہی نہیں چلتا جب بریک لگی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ آن بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے یہاں پر بیان کرنی ہے کہ اس کو مدتوں سے کھا چکی ہے عمر طویل اس کی۔ تو اگر آپ گاڑی رکھتے ہیں تو اب میں بچوں کو مزاح کے طور پہ میں نے اپنی گاڑی کا جو ہے نا وہ ایک نک نیم سا رکھا ہوا ہے سمرن کے طور پہ، تو میں اپنی گاڑی کو سمرن کہتا ہوں، تو اس سے جو ہے نا وہ بچوں کو جو ہے نا وہ بڑا ایک مزاح سا پیدا ہو جاتا ہے۔ جب زمانہ طالب علمی میں بھی جب بچوں کو پڑھاتا ہوتا تھا تو کافی زیادہ مزاح جو ہے نا وہ بنتا ہے، تو اس طرح کی آپ چیزیں جو ہے اس میں ڈالیں گے تاکہ اس سے مزاح جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اس سے پہلے جو میری گاڑی تھی اس کا نام میں نے کرن رکھا ہوا تھا، اس سے پہلے جو گاڑی تھی اس کا نام میں نے جو ہے نا وہ مس یونیورس رکھا ہوا تھا، یعنی مس یونیورس یعنی کائنات کی حسین ترین جو ہے نا وہ چیز، تو یا حسین ترین جو ہے نا وہ لڑکی، تو اب جو میرے پاس ہے اس کا نام سمرن رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا وہ آپ جب بچوں کو بتائیں گے تو اس سے جو ہے نا وہ ایک خوبصورتی اور ایک مزاح پیدا ہوگا، اور وہ آپ کے ساتھ ہمتن گوش ہو کے آپ کی بات کو جو ہے وہ سن رہے ہوں گے۔ پڑھنے کے دوران میں ہم نے جو ہے نا پڑھا جس نظم میں شاعر نے موٹر کار کی کون کون سی خرابیاں بیان کی اپنے الفاظ میں بتائیں۔ یہ جتنے بھی پوائنٹ اس نے ہر مصرعے کے اندر بتائے ہیں نا، یہ تھوڑا تھوڑا آپ بچوں کو بیان کر دیں تو اس سے بھی مفہوم جو ہے نا بچوں کا واضح ہو جاتا ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام بتائیں جی۔ اس نظم کے شاعر کا نام اگلے صفحے پر موجود ہے، سید ضمیر جعفری، 90 نمبر صفحہ پر، جس کو ہم بعد میں جو ہے نا وہ کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے، ٹوٹل آج کی ہماری جو آن ڈیمانڈ لیکچر ہے وہ سارے کا سارا اسی کے اوپر ہے، پیج نمبر 89 کے اوپر۔ تو ویسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے سید ضمیر جعفری۔ اچھا، برائے اساتذہ جو ہے نا وہ ٹیچنگ پوائنٹ معلمانہ نقطہ، یہاں پر نظم پڑھنے سے قبل سے پہلے کے سوالات بچوں سے پوچھیں۔ نظم پڑھاتے ہوئے پڑھنے کے دوران کے تحت سوالات بھی بچوں سے مناسب وقفے سے پوچھیں تاکہ نظم سے متعلق ان کی دلچسپی اور فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ بچوں سے نظم کی بلند خوانی، درست تلفظ یعنی ایکوریٹ جو ہے نا پروننسیشن، لے، گڈ ٹوننگ یا ردم، آہنگ اور ردمت ایکسپریشن اور روانی فلوئنسی سے کروائیں۔ ہر بند یا شعر، یہ میں انگلش کے اندر آپ کو کروائے ہوئے ہیں تو اس لیے میں نے یہاں پہ کنورٹ کیے ہیں تاکہ آپ کو فوراً یاد آ جائے کہ یہ سر نے انگلش میں کروائی تھی تو انہی کا اردو ترجمہ ہے۔ ہر بند یا شعر کے اختتام پر بچوں کو اس کا مفہوم بتائیں۔ میں آپ کو آلریڈی اوپر بتایا ہوں، آپ وہاں سے اس کو جو ہے نا استفادہ کر سکتے ہیں جی۔ اچھا ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نیو ہیں، اس لیکچر کے ذریعے میرے چینل تک پہنچے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن پریس کریں، اور 2 سے 5 لوگوں کو جو ہے نا چینل کا بتانا اپنے اوپر فرض کر لیں۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور